أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. معزز سامعین، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ پاک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بیان کرنے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک بہت بڑا سبق دینا ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. واقعہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون شخصیت ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اور انبیاء بنو اسرائیل کی اصل اور جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. آدمی کا جب آخری گفتگو ہوتا ہے زندگی سے، جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس وقت اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو کچھ نہ کچھ وصیت کر کے، تاکید کر کے جاتا ہے کہ بھائی میرے بات جھگڑنا مت، مل جل کر رہنا، اور املاک وغیرہ ہو تو اس کے بارے میں جو کچھ کہنا ہو وہ کہتا ہے، بچوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. اب یہ بیٹے کون تھے کہ جن کے باپ حضرت یعقوب نبی، جن کے دادا حضرت اسحاق نبی، جن کے پردادا حضرت ابراہیم نبی. پیڑیوں سے خاندان میں نبوت چلی آ رہی ہے. اپنے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام مرتے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، ان سب کو جمع کیا. گویا کہ وہ بیٹے ہیں جن کے باپ نبی ہے، جن کے دادا نبی ہے، جن کے جو ہے چچا نبی ہے، اور خود ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں خود ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہے. ظاہر یہ گھرانہ کتنا باقی تھا کہ باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، چچا نبی، اور ان بیٹوں میں خود ایک نبی. ان سب کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. اب ظاہر ہے کہ یہ سب وہ گھرانہ ہے کہ نبوت جن میں پیڑیوں میں چلی آ رہی ہے. یہ خود موحد ہی نہیں، توحید کی دعوت دینے والا گروہ ہے اور توحید کی دعوت دینے والا خاندان ہے.
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو آخری وقت میں اگر کوئی فکر لگی ہے، وہ نہ جائیداد کی فکر، نہ خاندان کے اختلاف و انتشار کی فکر، نہ اور کسی قسم کی کوئی مادی فکر، اگر فکر ہے تو ان کے توحید اور ان کے ایمان کی فکر ہے۔ ماں تعبدون من بعدی، کہ ذرا بتلاؤ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کو پوجو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا، تو سارے کے سارے بیٹوں نے بیک زبان کہا کہ ارے ہم تو آپ کے معبود، آپ کے جدہ جو ہے آپ کے والد حضرت اسحاق، آپ کے پردادا حضرت جو ہے آپ کے دادا حضرت ابراہیم، اور جو ہے آپ کے بھائی، اور ان کے جو وہ جس عقیدے کو دنیا کے اندر لے کر زندہ رہے اور جس پر وہ قائم ہے، اسی توحید پر ہم قائم رہیں گے اور اسی رب کی پرستش کریں گے اور کسی قسم کی پرستش نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا پورا خاندان نبوت والا خاندان ہے، اب آخری وقت کے اندر اپنے بیٹوں کو یہ تعصیب کیوں کر رہے ہیں؟ اور گویا حضرت یعقوب علیہ السلام گویا کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے اس وقت تک گویا میں چین سے نہیں جا سکتا کہ جب تم مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ توحید کے اوپر قائم رہو گے اور ایک اللہ کی عبادت کے اوپر قائم رہو گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں اس وقت مصر کے اندر شرکت پرستی عام ہو گئی تھی، شرکت کا دورہ تھا، جس کے نتیجے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر لگا کہ یہ بے دینی کا ماحول، یہ شرک کا ماحول، یہ بت پرستی کا ماحول کہیں میرے نسل کو ایمان سے اور توحید سے ہٹا نہ دے، لہذا گویا ان کو مرتے وقت ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ پختہ وعدہ کرو کہ دین کے اوپر قائم رہو گے۔ اب ظاہر اتنا پاکیزہ خاندان، لیکن ماحول کے اثر کے مؤثر ہونے کا ان کو موت کے وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ گویا میں موت کی چادر اطمینان سے اس وقت تک نہیں اوڑھوں گا جب تک کہ تم مجھے اس بات کی گارنٹی نہ دو کہ تم توحید کے اوپر قائم رہو گے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے اس بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی توحید کے اوپر ان کے باقی رہنے کی ایک دیندار اور مسلمان کو کتنا فکر ہونا چاہیے۔ پورا خاندان نبوت والا خاندان ہے کہ باپ، دادا، چچا، بیٹے سب جو ہے وہ نبی ہیں، لیکن ایسے وقت کے اندر بھی وہ اپنے بیٹوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو کہیں زمانے کی یہ مسموم فضا، شرک و بت پرستی کی یہ ہوا کے اندر کب یہ ہوا تم کو کہیں اپنے لپیٹ کے اندر نہ لے لے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ حضرت یعقوب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد اور اپنے نسل کے بارے میں کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس شرکیہ ماحول کے اندر جی رہے ہیں، بت پرستی کے ماحول کے اندر جی رہے ہیں، اور ایسا نہیں دو چار گھر ہمارے ارد گرد ہیں مشرکوں کے، بلکہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں خاص کر کے وہاں مشرکین کی اکثریت ہے، اور یہی نہیں بلکہ آج منظم سازش کے ذریعے اور کوئی ڈکی چھپی سازش نہیں بلکہ علل اعلان اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اندر کنورٹ کر دے، اپنے اندر ان کو شامل کر دے، شرک و بت پرستی کا ان کو عادی بنا دے اور شرک و بت پرستی کا ان کو قائل کر کے ان کے مذہب کا نام و نشان بالکل واقعی نہ رہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ اعلانات ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہے، انعامات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آج ہمارے بچے دیکھنے جائیں تو
بہت خطرناک موڑ کے اوپر کھڑے ہیں، اس وجہ سے کہ الحمدللہ ایک طرف دعوت کی محنت ہے، ایک طرف مدارس کی محنت ہے، ایک طرف مکاتب کی اور علماء کی محنت ہے. یہ ساری محنتیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن یہی بچے جب ہم سے الگ ہو کر اسکول کے اندر جاتے ہیں، آپ اسکول کا نصاب پہلے تو پڑھیے. اگر چلو ہمارے مینجمنٹ کے اسکول ہیں تو اس اسکول کے نصاب کا گورنمنٹ نے جو نصاب تجویز کیا ہے اس نصاب کو آپ پڑھیں. اس کے اندر کیا مواد بھرا ہوا ہے کہ اگلے زمانے کے اندر ہم نے جو کتابیں پڑھی اور آج بھی اسکول کی کتابوں کو لیں کہ اس کے اندر یہی آپ کو جو ہے وہ شرک اور بت پرستی کی طرف لے جانے والی دعوت ملے گی. اس کے اندر پوری جو ہے ہندوانہ تہذیب کو شامل کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اصلی تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے اور اسلامی تہذیب کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام اور مسلمان ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے. لہذا ایسے موقع کے اوپر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں کہ اسکول کی نصابوں کے اندر یہ دیو مالا کے جو قصے کہانیاں ہیں ان سے بیٹا ذرا برابر مؤثر ہونے کے اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور جہاں پر خدا نخواستہ ہمارے وہ بچے جو غیر مسلم مینجمنٹ کے ماتحت جو اسکولیں ہیں، مگر مثلا انگلش میڈیم ہے یا دوسری کالجز ہیں، وہاں پر دیکھیں ہم جا کر ذرا جائزہ لیں کہ ہم بچوں کو اپنی گاڑی کمائی جو ہے خرچ کر کے بڑی بڑی اونچی فیس دے کر ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمارے بچے اچھے بنے، اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور اچھا مقام پائیں. اسلام اس سے بالکل روکتا نہیں ہے. یقیناً کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے بھی پروان چڑھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھے. ہمارے بچے اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے وکلا، اچھے سائنٹسٹ بنے. اسلام اس بارے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا اور علماء اس سے کوئی منع نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب اس وقت تک جب کہ ہمارے بچوں کا ایمان اور ہمارے بچوں کی توحید خطرے کے اندر نہ پڑے. اس کی ہمیں پوری توجہ رکھنی پڑے گی. آج غیر مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں کے اندر جا کر دیکھیے کہ جب صبح کے اندر جو پرارتھنا کرائی جاتی ہے ان پرارتھنا کے اندر کیا بول بولے جاتے ہیں، کیا ایک مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ذرا سوچیں، اس کا جائزہ لیں. ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک اسکول کے اندر ہمارے بچے تقریباً 40-50% ہیں مسلمانوں کے بچے. اس اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو ہولی کے رنگ سے رنگا گیا. کہاں گئی ان اولیاء کی غیرت کہ یہ جو ہولی کا تہوار خالص مشرکانہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا تعلق وہ شرک کرتے ہیں کہ جس شرک کے بارے کے اندر اسلام نے کبھی بھی کمزور سے کمزور دور کے اندر کہ جب مسلمان قلیل تعداد کے اندر تھے، انگلیوں پر گرے جا سکتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ایسے موقع کے اوپر بھی شرک کے ساتھ کمپرومائز اور مصالحت کرنے سے صاف قرآن نے انکار کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب آپ توحید کی دعوت دے کر کھڑے ہو رہے ہیں اور جب کچھ لوگ ایمان لے آئے، ان کے اوپر سخت سے سخت مظالم ڈالے گئے، تپتی عرب کی ریت کے اندر ان کو لٹایا گیا، ان کو سخت چٹانوں کے اوپر لٹایا گیا، تپتی گرم ریت کے اوپر چٹانیں ان پر رکھی گئی، جلتی آگ کے اوپر ان کو لٹایا گیا، لیکن یہ وہ ایمانی نشہ تھا کہ یہ وہ نشہ نہیں جیسے تلسی اتار دے.
یہ نشہ ختم نہیں کر سکے، اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ایک مصالحت کی بات رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ محمد ایسا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے ہم بیچ بیچ کی راہ نکالتے ہیں، ایسا کرو کہ تم جو ہے ہم تمہارے معبود کی اللہ کی عبادت کریں گے، تو اگر تمہارے مذہب میں کوئی خیر ہے تو وہ اس کا حصہ ہمیں مل جائے گا، اور تم جو ہے وہ ہمارے معبودوں کی لات و عزا کی بھی کچھ دن عبادت کر لیں، کچھ دن لات و عزا کی عبادت تم کر لو، کچھ دن تمہارے معبود کی عبادت ہم کر لیں، تم اپنے معبود کی بھی عبادت کرو، لات و عزا کی بھی عبادت کرو، ہم لات و عزا کی عبادت کریں گے اور تمہارے رب کو بھی مانیں گے، تو جس کا مذہب اچھا ہوگا ان میں سے ہر ایک کو ایک اپنا حصہ مل جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایسا کریں کہ 1 سال تو ہے ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے اور تم بھی اپنے معبود کی عبادت کر لیا کرو، اور 1 سال جو ہے وہ ہمارے معبود کی عبادت کر لیا کرو۔ اب وہ وقت ایسا تھا کہ جہاں مسلمان تعداد میں بہت کم، اور یہی نہیں کہ صرف عرب کے علاوہ بھی کئی مسلمانوں کا نام و نشان ہو، پورے عرب کے اندر ایک مٹھی بھر جماعت تھی کہ جن کو مکہ کے دشمن اور توحید کے دشمن کسی بھی وقت ان کو پیس ڈال سکتے تھے۔ ایسے موقع کے اوپر جو ہے قرآن نے اس قسم کی مصالحت سے بالکل انکار کر دیا اور صاف سورہ کافرون کو نازل کیا گیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کہ اے کافروں، اے توحید کے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، ارے جن بے جان بتوں کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کروں گا، میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جو یوں کہتے ہو کہ کچھ دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے، ارے خدا کی اس طرح سے عبادت کرنے کو خدا کی عبادت کرنا نہیں کہتے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ابھی کر سکتا ہوں اور نہ بعد کے اندر کر سکتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ صاف صاف اعلان کر دیا کہ اس معاملے کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتی، اس کے اندر مصالحت نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر شرک کی بات آئے گی وہاں پر مصالحت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک دوسرے معاملات ہیں کہ کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کو اپنی تجارت میں بھاگیدار بنانا، یہ سب صحیح ہے، ان کے ساتھ رہنا سہنا اور مل جول جو ہے وہ رکھنا، مدارات ان کے ساتھ کرنا، یہ سب صحیح ہے اپنی اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن جہاں توحید کی بات آئے گی، جہاں مذہب کا ٹکراؤ ہوگا، ایسی صورت کے اندر اسلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایسی صورت میں مصالحت اور کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی مسلمانوں کا مذہب تو کتنا سخت ہے، مسلمان اپنے مذہب اپنے عمل کے بارے میں سخت ہوں گے۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے ہیں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار بادشاہ تھے، وہاں پر یہودی بھی بستے تھے اور ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اپنے مذہب کے اوپر باقی رہنے دیا، زبردستی نہیں کی کہ تم کو مسلمان ہونا پڑے گا اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں اور تم کم ہو، یہاں پر اقلیت کو اکثریت کے تابع ہونا پڑے گا۔ اسلام نے ایسی دادا گیری اور اسلام نے ایسی زبردستی کبھی نہیں دکھائی۔ لا اکراہ فی الدین، مسلمان چاہے کہیں کم ہو
یا کہیں زیادہ ہو، کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ کسی غیر مسلم پر زبردستی کرے کہ تجھے ہمارے احکام کا پابند ہونا پڑے گا۔ اسلام نے اس موقع پر رواداری کا درس دیا ہے کہ بھائی تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ دین کے اندر مداخلت، نہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو گے اور نہ ہم تمہارے دین کے اندر مداخلت کرو گے۔ اور ہمارا ملک کا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حقدار ہوگا۔ مذہب کے معاملے میں کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اسلام نے تو یہ رواداری کا درس دیا ہے۔ بات مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہ بچوں کی ایمان اور توحید کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اگر انگلش میڈیم کے اندر جا رہے ہیں تو ذرا جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کیا شرکیات ان سے بلائے جا رہے ہیں، اور اگر بلائے نہیں جاتے وہاں گائے جا رہے ہیں، اور جب وہ ان کے کان کے اندر شرکیات سلوک پڑیں گے، ان کی آوازیں پڑیں گی، وہ باتیں اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ ماحول اپنا اثر ضرور دکھلاتا ہے، لہذا اس کے بارے میں یاد رکھیے۔ واقعہ ہمارے سپنے ہونے چاہیے کہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے جیسے آگے بڑھے ویسے دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھے۔ اللہ یہ سب گھر والی کے سپنوں کو پورا کرے، لیکن یاد رکھیے کہ ان سپنوں کے پورا کر ابھی یہ ہم اس کی اچھی تعبیر دیکھیں ان سپنوں کی، اس سے پہلے اگر ہمارے بیٹے ایمان اور توحید سے، ہماری نسل ایمان اور توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے تو میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 100 بار ان کا ان پڑھ رہنا ہمیں منظور ہوگا، اس لیے کہ ایمان کا سودا کسی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا، توحید کا سودا کسی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک بات کہہ کر اپنی میں بات ختم کروں گا کہ ہم حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر ضرورت ہے کہ اللہ نے جن مسلمانوں کو مال دیا ہے اور وہ پرائیویٹ اسکولیں کھول سکتے ہیں، وہ پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولیں کھول سکتے ہیں، تو میں ایمانداروں سے دستبردہ عرض کروں گا۔ اگر مولانا سے ابھی بات ہوئی، حضرت مولانا نے یہ بات رکھی کہ بھائی آپ اپنی تجوریاں ان قوم کے لڑکے لڑکیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کھول دیں، اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا۔ اور جو قوم کے لیے آپ خرچ کرو گے، وہ قوم کے لیے جو خرچ کرو گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر اللہ آپ کا وہ پیسہ دنیا میں بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اسے بہتر سے بہتر بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ ایک نہیں تو چند آدمی کم از کم کھڑے ہو جائے اس بات کو لے کر کہ بھائی چلو ہماری ماتحت اسکولیں چلے تاکہ وہاں پر ہماری اسلامی تہذیب باقی رہے، ہماری نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت ہو، اور جہاں تک یہ نسلیں ہماری کفر و شرک سے بچی رہے گی انشاءاللہ ان خرچ کرنے والوں کو اخیر تک ثواب ملتا رہے گا، یہ ان کے حق میں ثواب جاریہ بنتی رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ میری یہ درخواست ہے کہ جو اسکولیں مسلم مینجمنٹ کے اندر قائم ہیں ان کا بھی تعاون کرے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کہیں، ان کے مان مرتبے کی لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ سدھارتے نہیں اپنی غلطی تو یاد رکھیے ہم کو کوئی پولیس نہیں بنایا ہے، ہم کو یہ حاکم نہیں ہے کہ بھئی میں جیسا کہوں ویسا ہونا ہی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے غلطی کی نشان نہیں کرتے، لیکن مسلم مینجمنٹ میں اگر کوئی اسکول قائم ہے تو اس کا تعاون کرے، اس کو گرانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کے نتیجے کے اندر خدا نخواستہ ہماری یہ ذریت غیروں کے یہاں جا کر اپنے ایمان کو برباد کر دے گی۔ یاد رکھیے دو چار دوست آپ کی واہ واہ کر لیں گے کہ کیا اپنے حق بات کہی، لیکن آپ کی اس بولواما حق بات کہنے کے نتیجے کے اندر اگر خدا نخواستہ مسلم مینجمنٹ کی اسکول کمزور پڑی تو یاد رکھیے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور یہ وہ گناہ ہوگا کہ اس کا پاپ کا ظاہر ہونا مشکل ہے۔
جو قوم کی نسلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں یہ پورے اس میں کسی قسم کی کسی کی طرفداری کر کے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے سامنے مسجد کے اندر محراب کے پاس بیٹھ کر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی طرفداری کے اندر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلم مینجمنٹ کے اسکول مینجمنٹ کوئی بھی کر رہا ہوں اسلامی طرز سے چلا رہا ہوں اور اس میں ہماری بیٹیوں کی حفاظت ہو رہی ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے حجاب چڑھا کر جانا مشکل. ایسے موقع پر ان ٹوٹی پھوٹی اسکولوں کو بھی غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ ہم اس میں جتنے معاون بن سکتے ہیں وہ معاون بنے. اور میں دوبارہ جو ہے قوم کے متمول اور مالدار لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو جیسے آپ مسجد مدرسے میں خرچ کرتے ہیں اور وہاں بھی الحمدللہ خرچ کرنا ہے, مدارس قائم ہوئے, مکاتب قائم ہوئے الحمدللہ, ویسے ہی اچھی اسکولیں قائم کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی محسوس ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی. اللہ پاک ہم سب کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنی نسلوں کے بارے میں اللہ ہمیں حساس بنائے. اس کو سرسری مت سمجھے. اپنے نسلوں کی ہماری نسلوں کی ایمان کو خراب کرنے کی جو منظم سازشیں ہو رہی ہیں اس سے باخبر رہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ.